مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ یہاں بہت سے وکلاء حضرات بھی ہوں گے، میں دو لفظ ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ میں وکلاء حضرات سے خاص طور پر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جب فیملی ڈسپیوٹس آئیں، آپ کے پاس جب گھروں کے جھگڑے آئیں، خدا کے لیے ان گھروں کے جھگڑوں کے سلسلے میں آپ مشورہ دیجئے میاں بیوی کو کہ دیکھو بھائی، ہم جانتے ہیں تم سے زیادہ عدالتوں کا حال، تم بدائے عدالتوں میں اس مقدمے کو لے جانے کے، میں تمہاری خود مدد کروں گا، علاقے کے علماء کے پاس چلو، علاقے کے دارالقضاء کے پاس چلو، یہاں کے حضرات سے مسئلے کو حل کرا لو، ہزاروں لاکھوں روپے بھی تمہارے خرچ ہو جائیں گے، 10-20 سال لگ جائیں گے مقدمے کے فیصلے میں۔ وکلاء سے خاص طور پر یہ گزارش ہے کہ آپ یہ کلچر بنا لیجئے کہ اس طرح کے ڈسپیوٹس کو آپ کورٹ میں نہ لے جائیے، پھر آپ خود بھی قانون شریعت کا تھوڑا علم حاصل کیجئے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ اکثر ہم نیچے کے کورٹوں سے لے کر سپریم کورٹ تک جو ناکام ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ قانون شریعت کی صحیح ترجمانی وہاں پر نہیں ہو پاتی۔ اب ہم اپنے غیر مسلم وکلاء سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ قانون شریعت کی بہت ماہرانہ حکم ترجمانی، قانون کی زبان میں جدید نفسیات کو سامنے رکھ کر شریعت کے قانون کی بالکل صحیح ترجمانی وہ کیسے کر پائیں گے؟ مثال کے طور پر یہی جو ٹرپل طلاق کا 3 طلاق کا ججمنٹ آیا ہے، 400 صفحے کا فیصلہ ہے، ایک ایک لفظ میں نے پڑھا ہے اور اکثر حصے کو 2-3 بار پڑھا ہے، اور اس میں جتنے پچھلے ججمنٹس دیے گئے ہیں وہ ان سب کو پڑھا ہے، جتنوں کو کوٹ کیا گیا۔ ایک ہی بات نظر آتی ہے، اگر وکلاء حضرات یہاں ہوں گے تو زیادہ گہرائی سے سمجھ سکیں گے، ایک نقطے پر آ کر ہمارے جج پھنس جاتے ہیں اور ان کو ہم سمجھا نہیں پاتے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ سمجھ نہیں پاتے، میں کہتا ہوں ہم ان کو سمجھا نہیں پاتے۔ قانون کی جو کتابیں، اسلامی قانون کی بھی کتابیں انگریزی میں لکھی گئی ہیں، وہ بھی انگریزی میں غیر مسلموں نے لکھی۔ شرم کی بات ہے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے ادارے، لیکن ہم قانون کی انگریزی میں، اسلامی قانون کی انگریزی میں کوئی معتبر کتاب نہیں لکھ سکے۔ اب وہ ان کتابوں کو کوٹ کرتے ہیں۔ ان کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے ایک ہی وقت میں 3 طلاق دینے کے بارے میں، اور وہ کتابوں میں مصنفین نے یہ کہہ کر لکھا ہے کہ اسلامی شریعت میں حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی، ان چاروں کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے۔ اب میں انگریزی کا جملہ کوٹ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ٹرپل طلاق بریکٹ میں طلاق بدعت، یا طلاق بدعت بریکٹ میں ٹرپل طلاق، انسٹنٹ ٹرپل طلاق از بیڈ ان تھیولوجی بٹ گڈ ان لا۔ یعنی 3 طلاق دینا یہ شریعت میں تو برا ہے لیکن قانون کی نظر میں اچھا ہے۔ اب یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں، کیا طلاق ثلاثہ کے بارے میں شریعت اسلامی کے قانون کی یہ صحیح ترجمانی ہے؟ اب وہ جج کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا تماشا ہے، ایک چیز گناہ بھی ہے، شریعت میں غلط بھی ہے، بری ہے، اور قانوناً اچھی۔ اب یہ عجیب و غریب غلط فہمی ایک جملے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک میٹنگ ہوئی دلی میں، سپریم کورٹ کے بڑے بڑے وکلاء اور ریٹائرڈ چیف جسٹس اس میٹنگ میں تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک سمپل سی بات ہے، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا قانون کی زبان میں اگر آپ اس کو یوں ادا کریں، شریعت کے قانون کی ترجمانی آپ اس طرح کریں کہ ٹرپل طلاق از بیڈ ان تھیولوجی، بیڈ ان لا بٹ اسٹل افیکٹو، یعنی 3 طلاق بیک وقت دینا یہ شریعت میں بھی برا ہے اور اسلامی قانون میں بھی برا ہے، لیکن جب کوئی دے دے گا تو طلاق پڑ تو جائے گی، مؤثر تو ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی چیز اگر غلط ہے تو وہ مؤثر بھی نہ ہو؟ اس کی 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ کوئی شخص اگر کسی پر گولی چلا دے تو گولی چلانا گناہ بھی ہے، کرائم بھی ہے، جرم بھی ہے، تو لیکن اس کے باوجود گولی لگے گی اور وہ بیچارہ مر جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پربھنی میں یہ ہوتا ہو کہ کوئی گولی چلاتا ہو اور پربھنی میں جس پر گولی چلتی ہو وہ کہتا ہو کہ یہ گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے، اس لیے میں نہیں مروں گا، چلاؤ تم گولی۔ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا۔
اب پربھنی میں ہوتا ہو تو بھائی آپ میری معلومات میں اضافہ کریں. بھائی یہ گناہ بھی ہے, گولی چلانا جرم بھی ہے, لیکن اثر تو ہوگا نا. اس چوری کرنا گناہ بھی ہے, جرم بھی ہے, لیکن مال تو غائب ہوگا. یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی شخص اگر طلاق دے رہا ہے تو طلاق دیتے رہو تو پڑے گی ہی نہیں. بھائی واہ, یہ تو عجیب و غریب قسم کا قانونی نقطہ ہے جو ججوں نے نکالا کہ تم دیتے رہو پڑے گی ہی نہیں. ہم نے سنا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی یو پی میں, ضلع کا نام تو نہیں لوں گا, ہو سکتا ہے میرے ہی کوئی رشتہ نکلا ہے. تو وہ بوڑھی عورت تھی, اس کے سامنے اس کے شوہر نے دوسروں کے سامنے اس کو طلاق دے دی, اور کئی بار طلاق دی. تو لوگوں نے کہا کہ بڑی بھی تم کو طلاق ہو گئی, اب الگ جاؤ. تو وہ بولی وہ تو روز ہی دیتے رہتے ہیں, میں لوں تب نا. تو میرا خیال یہ کہ بوڑھی کی قابلیت اور ہمارے فاضل ججوں کی قابلیت, اب یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کون زیادہ قابل ہے. کیا نان سینس بات ہے, وتھ ڈیو ریسپیکٹ, عجیب و غریب بات ہے. ایک آدمی جرم کرتا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں ہوگا. ارے بھائی الٹی بات کر رہے ہو آپ. شریعت یہ کہتی ہے کہ اے مرد, تو نے طلاق کا صحیح طریقے چھوڑا. طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے میں وہ بھی سمجھاؤں. یہ جلسے سمجھانے کے لیے بھی منعقد کیے جاتے ہیں, سمجھانے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں. طلاق دینے کا طریقہ, اول تو کہا کہ طلاق دو مت دو مت دو مت, بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے. زندگی بھر ساتھ نبھاؤ, دوسرے کو معاف کرو, خوشگوار تعلقات رکھو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اگر آخری اسٹیپ میں طلاق دینے کا فیصلہ ہی کر لو, سوچ بچار کرنے کے بعد, مشورہ کرنے کے بعد, غور کرنے کے بعد, تو کیا کرو, تم اس پاک پیریڈ میں جس میں عورت کے پاس تم نہ گئے ہو, ابھی تمہارا اپنی بیوی سے تعلق قائم نہ ہوا ہو, اور وہ بالکل ابھی نئی نئی وہ پیریڈ سے نکلے ہو, اس وقت تم اس کو ایک طلاق دو. اگر تم کو غصہ آئے ان دنوں میں جن دنوں میں وہ پیریڈ میں چل رہی ہے تو روک لو, ابھی طلاق مت دو. اگر تم کو غصہ آئے اس پورے 20 22 23 24 دن میں جن میں وہ پاک تھی اور تم اس کے ساتھ تعلق قائم کر چکے, تب بھی ابھی طلاق مت دو. اب دیکھو شریعت کا حسن دیکھو, غصہ آ جا رہا ہے اور اللہ میاں کہہ رہے ہیں طلاق دینا 21 دن کے بعد, تو 21 دن تک وہ غصہ رہے گا. ان صاحب کو تو افغانستان میں ایوارڈ دینا چاہیے جن کا غصہ 21 دن تک ایک ہی لیول پر رہے. ان کو تو طالبان کو چاہیے کہ وہاں بلا کر ان کو ایوارڈ دیں کہ بھائی تم تو ہمارے بھی چچا نکلے. کس کا غصہ رہتا ہے, غصہ تھوڑی دیر میں اتر جاتا ہے. جرمن کے ماہرین نفسیات نے لکھا ہے کہ غصہ چڑھتا ہے 20 سیکنڈ میں, 22 سیکنڈ میں, اور اترتا ہے 9-10 سیکنڈ. غصہ بہت دیر تک برقرار نہیں رہتا. تو اب شریعت نے کیا حکمت بنائی, غصہ آ رہا ہے, اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن ابھی نہیں, اب آپ انتظار کرو, وہ پورا پاکیزگی کے دن گزر جائیں, وہ جو پھر پیریڈ کے دن ہوتے ہیں وہ بھی گزر جائیں. اب اس کے بعد جب نئی پاکی کا دن آئے, جب پاکی کے دن آتے ہیں تو اس وقت شوہر کے دل میں بھی بیوی کے قریب جانے کی شدید تمنا ہوتی ہے. یہ نفسیاتی خواہش ہے, اور ان باتوں کو صاف صاف بیان نہ کر کے اب تک ہم لوگوں نے اپنی قوم کا بہت نقصان کیا, بہت نقصان کیا. ہم ان چیزوں میں شرماتے ہیں جن چیزوں میں کو واضح طور پر بیان کرنا چاہیے. اب شوہر تو تڑپ رہا ہے بیوی سے ملنے کے لیے, کہا کہ طلاق. اب کہو اگر کسی دوست نے یاد بھی دلا دیا کہ پچھلے دن تو وہ بہت غصے میں تھے تم, اور تمہارا موڈ یہ تھا کہ بس آنے دو پاکی, میں دیتا ہوں طلاق. پاکی اگر 12:01 پہ شروع ہوگی تو میں 12:02 پہ طلاق دیتا ہوں. تو وہ کہے گا یار تمہارا دماغ خراب ہے, وہ تو پاگل پن کا دورہ میرے اوپر پڑا تھا, اب ذرا لسی وسی پی چکا ہوں اور سب غصہ ٹھنڈا ہے, ابھی ذرا بیوی کے قریب جانے دو پھر دیکھوں. ختم, گئی طلاق. اسلام کے خوبصورت قانون کو اے علماء ٹھیک سے سمجھو, سمجھائیں. ہماری بھی بڑی مصیبت ہے کہ ہم بھی چیخ چلا کر تقریر کر دیتے ہیں, لیکن ایجوکیٹو اور انفارمیٹو ٹاک نہیں کر پاتے. ہم سمجھا نہیں پاتے لوگوں کو, ہم نہیں بتا پاتے. آج بہت سے لوگوں نے قانونی طلاق کے اس حصے کو پہلی بار سنا ہو. عورتیں بھی بہت, عورتوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے, ان باتوں کو بالکل سمجھنا چاہیے. اچھا اور سنو, اگر مان لیجیے ایک طلاق دے دی تب بھی شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ابھی تو تم طلاق واپس لے سکتے ہو, بہت آسان ہے. اچھا
واپس لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قاضی صاحب کو بلانا پڑے گا، گواہ بلانے پڑیں گے، کوئی اطلاع کرنی پڑے گی، کوئی دعوت نامہ دینا پڑے گا، کوئی جلسہ کرنا پڑے گا؟ نہ، کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ تم اکیلے میں خالی اپنی بیوی سے وش کر لو، ملاقات کر لو، ختم ہو گئی رجعت، طلاق ختم ہو گئی۔ یعنی یہ لفظ بھی بولنا ضروری نہیں ہے شرعی طور پر کہ میں نے اپنی طلاق واپس لے لی، یہ لفظ بولنا بھی ضروری ہے۔ کیا شریعت کا حسن ہے، طلاق دینے کو مشکل کر دیا اور طلاق واپس لینے کو آسان کر دیا۔ یہ حسن، یہ حسین قانون خود سمجھیں اور سمجھائیں۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے۔